کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد جموں کشمیر میں نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے جو اپنے حقوق کے لیے ہر بار کڑی ہوتی ہے. ایک نیوٹرل تنظیم ہے جس کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب پاکستان میں بدقسمتی سے پاکستان کی اسٹیٹ کی ایک روش بن چکی ہے کہ جو بھی اپنے حق کے لیے کھڑا اس کو کالعدم قرار دے دو. ہر بندہ دہشت گرد ہے. مجھے تو ڈر ہے یہ 25 کروڑ عوام کو یہ ایک دن دہشت گرد قرار دے دیں گے. ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے کہ مسئلہ کیا ہے. ان نوجوانوں کے 35 مطالبات سے 35 مطالبے، جن میں سے کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں جو غیر معقول سمجھا جائے، اور جس مطالبے پہ بات پسی ہوئی ہے وہ ہے آزاد اور جموں کشمیر کی مہاجرین کی وہ 12 سیٹیں جہاں سے پاکستان کی اسٹیٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آزاد جموں کشمیر کی حکومت کو مینیج کرتی ہے، جس طرح وہ سب جگہ کرتے، بلوچستان میں کرتے، پنجاب میں کرتے، پورے پاکستان میں. لیکن جو پراپر پاکستان ہے وہاں پر تو ان کا یہ فارمولہ چل جاتا ہے. لیکن آزاد جموں کشمیر میں وہ نوجوان اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے 35 مطالبات کے اندر ایک یہ مطالبہ جس میں بجلی کا، گیس کا، آئی تھنک آٹے کا، لیکن جو بات پسی ہوئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی، اور بیسکلی پاکستان کو چلا تو اسٹیبلشمنٹ ہی رہی ہے نا. صرف سامنے ایک فارم 47 کی لاسٹک کی شلواروں والی حکومت ہے جس کی نہ کوئی اوقات ہے اور نہ اس کی کوئی ویلیو ہے، نہ وہ کسی سے مذاکرات کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی کے مطالبات مان سکتے ہیں. کرنا تو الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ 33 یہاں پہ جنرل نشستیں جن پہ الیکشن ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ 12 سیٹیں یہ مہاجرین کی وہ سیٹیں جو آزاد جموں کشمیر کے لوگ پاکستان میں رہتے ان کے لیے ریزرو سیٹس ہے 12. تو 33 اور 12 45 اور 8 سیٹیں اس کے علاوہ جو علماء و مشائخ، خواتین اور جو ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں وہ ملا کے یہ بنتی ہے تقریباً 53. اب 53 سیٹس کے اندر 27 جس کے پاس ہوں گے سنگل میجورٹی وہ وزیر اعظم بنا لے گا. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ان 12 سیٹوں سے ہمارے پورے اسٹیٹ کو مینیج کرتے، حکومت کو مینیج کرتے، وزیر اعظم کمپرومائز ہوتا ہے. آپ یہ 12 سیٹیں جو مہاجرین کی یہ ہٹا دیں، ڈائریکٹ 33 پہ الیکشن کرائے اور ریزرو سیٹ دے دیں. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں مانتی، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 12 سیٹیں جو یہ والی ہے مہاجرین والی، اب 12 سیٹیں یہ جس کے پاس ہے وزیر اعظم، یا تو اگر میرے پاس ہے تو یا تو وزیر اعظم میں ہوں گا یا میں جس کو چاہوں گا وہ وزیر اعظم ہوگا. کیونکہ 12 سیٹیں یہ آپ کے پاس آ گئی، 2-3 سیٹیں آپ کے پاس علماء مشائخ اور 1 سیٹ ان کی ہے، اور اسی طرح خواتین کی، اور ریزرو سیٹ میں سے 2-3 آپ کے پاس ان میں سے آ گئی. 15-16 آپ کے پاس ایسے ہی ہو گئی. 5-6 آپ آزاد لے لیں گے تو یہ ہو گئی تقریباً آپ کی 20-21. تو 27 پہ تو وزیر اعظم ہے. 6-7 تو جس کے پاس 20 ہے اس کو 6-7 مینیج کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو 27 مینیج کرنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو چانگا مانگا کی اور سندھا اس کی سیاست ہے، نوٹوں کی بوریاں کھول دیں گے. 27 کیا 53 کے 53 بھی آ جائیں گے. لیکن بہرحال پھر بھی مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ مقامی لوگ بھی وہاں کے ہوتے، تو اس لیے اس کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے علاوہ گزشتہ روز جمعے والے دن راولہ کوٹ میں ایک شخص کی ہلاکت بھی ہوا. اب تو ہلاکتیں 3-4، جب میں اب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ تقریباً کوئی 5-7 لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ اس میں شہید ہو چکے کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے. اور اس کے علاوہ 172 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا، کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا، جس طرح پراپر پاکستان میں ہوتا ہے. ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دے دو، پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دے دو، پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے دو. تو ان کی تو روش یہی ہے کہ جو ان کے خیالات سے اور ان کے ڈیپ اسٹیٹ کے اور ہارڈ اسٹیٹ کے، جو اب یہ کہتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ ہے، اس فارمولے سے ایگری نہ کرے تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کالعدم ہو، آپ دہشت گرد ہو. تو پاکستان میں دہشت گرد ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ دہشت گرد ہے. جو بھی ایکٹیوسٹ ہے وہ دہشت گرد ہے، اگر کوئی وکیل کام کر رہے تو وہ دہشت گرد ہے، جو بھی ان کی لائن کو ٹو نہیں کرے گا وہ دہشت گرد ہوگا. اس کے علاوہ جو باقی ان کے مطالبات ہیں وہ تو یہ تقریباً پہلے ہی مان چکے. الیکٹریسٹی کے اوپر یہ لوگ پہلے ہی مان چکے، باقی تمام چیزوں کے اوپر پہلے سے ہی مان چکے ہیں. لیکن یہ جو اسپیسیفک مطالبہ ہے 12 مہاجرین کی سیٹوں والا، اس پہ اب تک اسٹیٹ نہیں مان رہی، اور وہ بھی نہیں مان رہے، وہ بھی احتجاج کر رہے. دیکھتے کیا ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ کیا ہونا چاہیے اور مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ ہمارے جو بڑے جو مقتدرہ ہے
جن کے پاس اختیار ہے، سیاستدانوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، جن کے پاس اختیار ہے وہ تو مشرقی پاکستان سے کچھ نہ سیکھ سکے، کارگل سے کچھ نہ سیکھ سکے، وار اگینسٹ ٹیرر میں جو ہم نے قربانیاں دی، 80,000 لوگ ہمارے چلے گئے، ان سے کچھ نہ سیکھ سکے، تو انہوں نے تو نہیں سیکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو تو، یا پراپر پاکستان والوں کو تو ایتھنیسٹی کے نام پہ، سیکٹیرین ایشوز پہ اور ان چیزوں پہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، لیکن وہاں اگر کوئی سیکشن ان کے خلاف آواز اٹھا رہے تو یہ اس کو بھی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ آپ نے آج رہنا ہے، کل نہیں رہنا ہے، آپ آج ہے کل نہیں ہے، آپ کی کیا ہے 3 سال کی مدت ہے، ایکسٹینشن لے لیں گے تو 6 سال کی ہو جائے گی، اور ایکسٹینشن لے لیں گے تو 9 سال کی ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ پاکستان نے رہنا ہے۔ خدا را پاکستان کا سوچے، پاکستان کے لیے کام کرے۔ اس طرح پاکستان چل سکتا ہے، نہ آپ آزاد جموں کشمیر کو یہاں سے بیٹھ کے، اسلام آباد سے بیٹھ کے مینیج کر سکتے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم راولپنڈی سے یا اسلام آباد سے بیٹھ کے کشمیر کو مینیج کریں گے، آپ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو لوکل لوگوں کو اختیار دینا پڑے گا، لوکل لوگوں کو اتھورائز کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ نہ کشمیر کو چلا سکتے، نہ سندھ کو چلا سکتے، نہ پاکستان کو چلا سکتے، نہ گلگت بلتستان